that you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. The life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike. आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं. Quaid-e-Azam, for me, he will always be a role model because he didn't need politics. He came in for a mission. He was in the end dying of cancer, and yet he didn't let anyone know because of the dream of Pakistan. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شارع دستور، میں ہوں شہزاد رضا۔ قائد اعظم کے کچھ کلپس آپ نے ملاحظہ کیے اور اس کے بعد ایک کامنٹ وزیر اعظم عمران خان کا۔ قائد اعظم کی آج برتھ اینیورسری، ہم بہت کچھ قائد اعظم کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، بچپن سے لے کے آج تک بہت کچھ سنتے رہے ہیں۔ قائد اعظم کے اوپر لاتعداد کتابیں لکھی گئیں، دستاویزی فلمیں بنی، قائد اعظم کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، لکھا گیا اور سنا گیا۔ قائد اعظم کی شخصیت پر مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے سے بہت بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن ایک سوال بہت ضروری ہے جو اٹھانا اس پروگرام میں، وہ یہ کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کا خواب دیکھا وہ پاکستان کیا آج موجود ہے؟ قائد اعظم کے بعد آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، حکمران طبقات ہیں، چاہے ان کا تعلق افواج پاکستان سے ہو یا سویلین ہو، کیا انہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کی تعمیر کی جو قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے؟ اگر نہیں کی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دوسرے پر بلیم گیم ہم بہت ڈالتے ہیں، لیکن کس میں کیا خرابیاں پیدا کیں، اور آج کل کے دور میں جو ہمیں اس وقت چیلنجز درپیش ہیں کہ کیا قائد اعظم کے وہ افکار، ان کے وہ اصول ہم اپنا کر ان چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مشکل ہے ہمارے لیے۔ بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک ویژن تو دیا تھا، اس پر بھی بہت ساری جو ہے وہ کنٹروورسیز اٹھائی جاتی ہیں کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں پڑھیں گے، یہ ہم جانتے ہیں، اس پہ سب متفق ہے، قائد اعظم ایک اصول پسند شخص تھے۔ قائد اعظم جو تھے وہ بہترین گورننس پر یقین رکھتے تھے، کرپشن کے خاتمے یا کرپشن کسی بھی قسم کی مالی یا جو معاشرتی کرپشن ہے اس کے شدید مخالف تھے۔ نیپوٹزم کے، اقربا پروری کے قائد اعظم بہت مخالف تھے، اور بار بار انہوں نے اپنی تقاریر میں بھی یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو جو نصیحتیں کی، اور وہ یہی بات کی کہ کسی بھی طور پر میرٹ کو جو ہے وہ آپ کمپرومائز نہ کریں، اور پاکستان کو اگر آپ نے صحیح راستے پر چلانا ہے سو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ یہ چند باتیں قائد اعظم کی جو ہم چاہیں گے اس پروگرام میں ڈسکس کریں، اور کیا آج ہم ان تمام باتوں پر عمل کر کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بہت شکریہ سردار صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں افتخار عارف صاحب، مشہور شاعر ہیں، پاکستان کی جانی مانی شخصیت ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، پروفیسر ہیں، اتھارٹی مانے جاتے ہیں ہسٹری پر، قائد اعظم پر، بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، another very known personality from پاکستان، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تمام حضرات کا اجازت ہو تو سردار تنویر الیاس ہمارے ساتھ قریب بیٹھے، ان سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ سردار صاحب، قائد اعظم کے بارے میں بڑی باتیں کہی جاتی ہیں، اور آپ بھی جو پولیٹیشنز ہیں، بزنس مین ہیں، پاکستان کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، ایک دن آتا ہے گزر جاتا ہے، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، پھر 25 دسمبر آئے گی، پھر ہم بیٹھ کے قائد اعظم کو یاد کریں گے۔ تو یہ بیچ کا جو 364 دن ہے اس میں قائد اعظم ہمیں کیوں یاد نہیں آتے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رہنما اصول قائد اعظم نے قوم کے لیے دیے تھے، ملک کے لیے دیے تھے، وہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے اور ہمارے عمل سے وہ ثابت بھی ہونے چاہیے۔ لیکن ملکوں کی ترقی میں، اور یہ جو اس کا ایک ارتقائی پروسیس ہے، اس میں یہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے، چونکہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے آپ نے دیکھا کہ ہم بے شمار مسائل سے دوچار رہے، اور اس ہندوستان اور کی جو تقسیم تھی، بر صغیر کی جو تقسیم تھی، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں چھوڑ گئے کہ جو آج تک اس ریجن کے لوگ اس میں سے باہر نہیں نکل سکے، درست، اور ان مسائل کی وجہ سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو یہاں پہ حل طلب ہیں اور جو حل ہونے چاہیے، جو اس خطے کے لیے ضروری ہے۔
ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی آپ کو ٹائم لگے گا وہ گول یا وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کہ جو بانیان پاکستان جتنے بھی تھے، بابا قوم سمیت جتنے دوسرے اکابرین تھے، جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی، جس کے لیے وہ قربانیاں جو اس وقت کے لوگوں نے دی. آپ اگر انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی مائیگریشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ یہ خواہ وہ لیڈرز ہوں یا عام پاکستانی ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ان اصولوں کو سامنے رکھے اور ان اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کرے، خواہ اس کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی ایریا ہے، کوئی بھی ڈومین ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگرچہ وہ چیزیں ہمارے سامنے اس طرح نہیں رہتی، لیکن اس کے لیے میں ایک ارتقائی پروسیس سمجھتا ہوں کہ یہ ملکوں کے اندر جہاں پہ آپ کی معاشی خوشحالی نہیں ہوتی، آپ کی افراط اور تفریط ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. ایک سوال، یہ ارتقائی عمل کا آپ نے ذکر کیا اور کہا کہ ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا، 70 سال سے زیادہ تو ہو گئے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک بات ماننے والی ہے کہ انہوں نے یہ منازل بڑی تیزی سے طے کی. انہوں نے آئین سازی کی، اس پر عمل پیرا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید ان کو جس طرح پاکستان میں انٹرونشنز ہوئیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ کام کیا. ہم لوگ کہاں اٹک گئے؟ ہمارے پاس تو قائد اعظم جیسا رہنما موجود تھا جو مطلب ہمیں ایک ویژن دے کے گیا، ہمیں ایک آئین سازی کرنے کا طریقہ سکھا کے گیا. سو پھر ہم کہاں پہ اٹک گئے اور ابھی تک وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اس کو میں اس پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں. میں ہندوستان کے حوالے سے کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں سمجھتا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور جہاں پہ وہ کھڑے ہیں. ہندوستانی معاشرے کے اندر افراط اور تفریق زیادہ ہے، وہاں پہ گروہ بندی بھی زیادہ ہے، اور پھر ہندو دھرم کے اندر ذات پات اور چھوت چھات کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکے کہ جہاں پہ ان کے جو دلت تھے یا شودر تھے اور برہمن کے درمیان جو تقسیم تھی. اور اس کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کے وہ صوبے اور ان کی وہ ریاستیں جو پسماندہ تھی، اگر ان کی ترقی یا جی ڈی پی کے حوالے سے اس کا ایک خاص گلیمر کا چہرہ ہے ہندوستان کے پاس جس کو وہ دنیا کو دکھا رہا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہندوستان کے اندر ایکولیزم جو تھا، جو لوگوں کو ایکول اپارچونیٹیز ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں مل سکی. اگر وہ لوگوں کو ایکول اپارچونیٹیز دیتے اور سب کے لیے ہندوستان کا جو سیکولر وہ لے کے چلے تھے تو وہ ڈیفرنٹ بات ہوتی. دیکھیے، جب پاکستان معروض وجود میں آیا تو اس کے ساتھ جو کہ جو بہت سارے مسائل تھے، ان مسائل کے پیدا کرنے میں ہندوستان کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. آپ کو وہ وسائل ہی نہیں دیے گئے جو وسائل ہندوستان کی تقسیم کے ایجنڈے کا حصہ تھے، اور جو انگریز نے جس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور جو وسائل آپ کو ملنے چاہیے تھے، خواہ وہ وسائل فوجی نوعیت کے ہوں، خواہ وہ وسائل مالی نوعیت کے ہوں، یا جس طرح کے بھی تھے جو پاکستان کا بنیادی طور پہ حق تھے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سیاسی پختگی دیکھیں یا سیاسی شعور دیکھیں تو میں اپنے ملک کو اس سے پیچھے نہیں کنسیڈر کرتا کہ وہ اس سے پیچھے ہے. ہم شاید اس سے کچھ گنا آگے ہی ہوں. اور یہ آپ کا جو ارتقائی پروسیس ہے، دیکھیں نیچر چونکہ ارتقاء کے اوپر چلتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نیچر کا ایک جو پروسیس ہے کہ جب آپ کی سردی شروع ہونے کو آتی ہے تو آپ کی آل آف سڈن یہ نہیں ہوتا کہ 15 سپٹمبر کو اتنی سردی ہو جائے، یا گرمی آنے لگے تو 15 مئی کو بہت زیادہ. ارتقاء کے ساتھ نظام چلتا ہے. اسی طرح دن اور رات کے سائیکل میں بھی دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکوں کی ترقی میں ارتقاء کا بڑا دخل ہے. چلیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں. اور سردار تنویر الیاس صاحب نے جو بات کی ایک ارتقائی عمل کی، میں قائد اعظم کی تقاریر آپ کو تو زبانی یقیناً یاد ہوں گی. انہوں نے کرپشن کے خلاف بات کی ہے، بیڈ گورننس کے خلاف بات کی ہے، اقربا پروری کے خلاف بات کی ہے، اور رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی قائد اعظم نے بار بار بات کی. سو ان میں سے کون سی چیزیں ہم نے مس کی ہیں آپ کے خیال میں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آج کل جن مشکلات کا سامنا ہے وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے؟ پروفیسر صاحب. میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو فراموش کر دیا اور ہم نے الٹ راستہ اختیار کر دیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ آیا تو انہوں نے درست راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر جلد ہی ان کا بھی وہی حشر ہوا جو لیاقت علی خان کا ہوا تھا کہ ایک کو کرائے کے قاتل کی گولی نے ہم سے چھین لیا اور دوسرے کو ایک فوجی ڈکٹیٹر کی وحشیانہ تمنا نے ہم سے الگ کر دیا.
اور اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم اسی طرح سے گم شدہ راستوں کے مسافر بن کر رہ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کے اصل صراط مستقیم تک واپس نہیں آئیں گے تو تب تک ہمارا زوال جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ زوال کی لپیٹ سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو قائد اعظم کی رہنمائی میں، ان کی فکری رہنمائی میں حقیقت کا جامع پہنانے کے عمل کا آغاز کر دیں۔ لیکن پروفیسر ایک سوال ہے، ایک سوال معذرت کے ساتھ، ایک سوال سن لیجئے۔ سوال ہے کہ لیکن ہم نے تو قائد اعظم کے ساتھ بھی زیادتی کی ماضی میں، اگر کہ ہم نے کہا کہ قائد اعظم کو کبھی کسی نے اپنی منشا کے مطابق سوٹ ٹائی پہنا دی، کسی نے شیروانی پہنا دی، کسی نے جنا کیپ اڑا دی، اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا قائد اعظم یہاں پر اسلامی نظام چاہتے تھے، کچھ نے کہا کہ سیکولرزم، قائد اعظم کے سیکولرزم کے حامی تھے، اسلامک ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے یا سوشل ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے، تو کیا ہم نے ان کے جو افکار ہیں قائد اعظم کے یا جو پرنسپل جو ہمیں دے کے گئے اس کی ہم تشریح کرنے میں بھی ناکام رہے؟ بات یہ کہ ناکامی نہیں ہے ہماری ایک طرح سے قائد اعظم کے فکر سے انحراف کی شعوری کوشش ہے۔ قائد اعظم کی ساری تقریریں، تحریک پاکستان کے سارے احوال انگریزی زبان میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی تمام زبانوں میں بھی موجود ہیں۔ ہم نے انحراف کیا اور شعوری طور پہ انحراف کیا، قائد اعظم کے دکھائے ہوئے راستوں پہ چل کے ہم نے پاکستان عدم سے وجود میں لانے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن جب پاکستان ہمارے پاس ہے اب۔ جی پروفیسر صاحب آواز کا مسئلہ، واپس آپ کی جانب آتا ہوں۔ ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، یہ جو پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے جان بوجھ کر انحراف کیا قائد اعظم کے ان اصولوں سے، ان افکاروں سے، کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ کیا واقعی ہم نے ایسا کیا، اور ایسا کیا تو کیوں کیا؟ دیکھیں، جو اصول ہوتے ہیں یا فلسفہ ہوتا ہے عظیم رہنماؤں کا، اس پر عمل کچھ قومیں کرتی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی ہیں، لیکن جو فلسفہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، وہ صرف پاکستان کا فلسفہ نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی جو دیگر ممالک نے ترقی کی ہے، آگے بڑھے ہیں جی، اور اپنی ریاستوں کو، اپنی قوم کو، اپنے مائیں، انہوں نے وہی اصول اپنائے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے۔ یہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمگیر حقیقتیں ہیں، اور ان عالمگیر حقیقتوں کو کوئی بھی اپنا لے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ابراہم لنکن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں جارج واشنگٹن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، دنیا میں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری تہذیب میں، ہمارے مذہب میں، ہماری اسلامی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں ایسے قائدین موجود ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح جیسے، علامہ اقبال جیسے، جنہوں نے کہ ساری دنیا کی جو حقیقتیں ہیں، فلسفے ہیں، تاریخ ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے، اس کو سمجھا، پھر اپنا دل ہے، اپنا دماغ ہے، اپنی روح ہے، اپنی تڑپ ہے، وہ ہمیشہ اسلامی تہذیب کے اندر ہی رکھی۔ اور یہ جو جدت پسند تھے مسلمان، جو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا، خواب تو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، خواب تو علامہ اقبال کا تھا، لیکن جو اس کے راستے جو ہموار کیے وہ تو سر سید احمد خان اور وہاں کے لوگوں نے، جنہوں نے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو جدید سائنس، جدید علوم اور جدید تحریکوں سے شناس کرایا، اور جدید ادب سے بھی اور زبان سے بھی متعارف کرایا۔ تو ہمارے لیے تو وہ خود ہی ایک مثال ہے بہت بڑی۔ اور کیا ہے ان کا فلسفہ؟ کیا ہے؟ 3-4 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں
کہ دیانت اور صداقت کے امانت آپ کے پاس ہے، اقتدار طاقت آپ کے پاس امانت ہے، قیادت آپ کے پاس امانت ہے. اگر سچائی اور حقیقتوں پر کوئی رہنما چلتا ہے تو عوام میں اس کی بات کا بھی اثر ہوتا ہے، عوام اس کے پیچھے بھی چلتے ہیں اور وہ پھر اپنے افکار، اپنے عمل اور اپنی مثال سے قوموں کو آگے بھی لے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بنا لی، جی خاندانوں نے رکھ لی، تو ان کا آپ کردار دیکھیں، وہ کردار نہیں ہے جو عوام کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتا ہے. تو وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے جو اصول ہیں، ان کا فلسفہ حیات ہے، ان کی زندگی ہے، اس سے مکمل انحراف ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر انحراف رہا ہے تو ہم اس پر واپس نہیں آ سکتے. بالکل آ سکتے ہیں. وہ اصول کوئی بھی دیانتداری، رزق حلال، یہ اتنا بڑی کسی کی خوش قسمتی ہے کہ حلال کا کھاتا ہے اور کسی کی خوشامد نہیں کرتا، کسی کے پیچھے چلیں نہیں ڈاکٹر پڑتا، بلکہ اپنا صاحب میں واپس آتا ہوں، ذرا افتخار عارف صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. اس سے کرتے ہوئے وہ آگے چلتا ہے، ٹھیک وہ کامیاب ہوتا ہے. رائٹ تو آج بھی ہمارے لیے میرے خیال میں قائد اعظم اسی طریقے سے ریلیونٹ ہے جس طریقے سے کہ شروع میں تھے. آج بھی ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ویری رائٹ. افتخار عارف صاحب ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کا. یہ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب نے ایک بات کی کہ جان بوجھ کے ہم نے قائد اعظم کے جو افکار تھے اسے انحراف کیا، اور ابھی رسول بخش رئیس صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں. ذرا اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ افتخار عارف صاحب؟ دیکھیے، یہ جب بھی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے ہم یہی باتیں کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اور اب ہم یہ کر لیں گے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو وہ ایک جمہوری طریقے سے وجود میں آیا تھا، اور وہ تھا ووٹ کا طریقہ. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 سے 1947 تک 7 برسوں میں ایک تحریک کے ذریعے اور اقبال کے تصور کے حوالے سے پوری قوم کو مجتمع کیا تھا، اور اس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے. اور اب جب پاکستان بن گیا تو 1947 14 اگست 1947 سے ستمبر 1948 تک کے زمانے میں کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جس میں قائد اعظم نے جن کے لیے رہنما اصول بتا نہ دیے ہوں. بیوروکریسی کو انہوں نے بتا دیا تھا ان کو کیسا ہونا چاہیے، جمہوریت پارلیمانی ہونی چاہیے، اہل سیاست کو کیسا ہونا چاہیے، فوج کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے، علماء کو کس حد تک عمل دخل سے دور رکھا گیا تھا. یہ سب آپ کے سامنے. مگر جو باتیں انہوں نے کہی تھی ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی آپ نے دیکھا کہ انحراف شروع ہو گیا. جیسے ابھی فتح الملک صاحب فرماتے رہتے ہیں کہ زمینداری نہیں ختم کی گئی، خانقاہی نظام نہیں ختم کیا گیا، خوانین و زمیندار جو تعلق دار تھے ان کو نہیں ختم کیا گیا، لینڈ ریفارمز مشرقی پاکستان نے کر دیے، آپ نے نہیں کیے، اب تک نہیں کیے، اور انہی لوگوں کے سپرد کام کر دیا جو اس ملک کے گویا درپے تھے. 3 مارشل لاء بالکل آپ کے سامنے آئے. ظاہر ہے کہ آپ نے جمہوری عمل میں رکھنا ڈالا. قائد ملت کے رخصت ہونے کے بعد سیاسی اتھل پتھل کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد صورت احوال اور مختلف ہوتی چلی گئی، اور اب تو یہ ہے کہ ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ لوٹ مار کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ایک ہی بات قائد اعظم کی رحلت ہوتی ہے، اور وہ ساری عمر انہوں نے محنت سے وکالت سے کمایا. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ سب دے گئے کس کو؟ اسلامیہ کالج پشاور کو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو، لاہور اسلامیہ کالج کو. کوئی چیز انہوں نے گویا نہیں چھوڑی. ہمارے ہاں یہ کہ آئے اور آ کر ملک میں جتنا جس کو چاہیے تھا، نہ ہماری بیوروکریسی نے کوئی کسر اٹھا رکھی، نہ ہماری فوجی جنتا نے کوئی کسر اٹھا رکھی، نہ اہل سیاست نے کوئی کسر اٹھائی رکھی. اچھا، لیکن افتخار عارف صاحب
ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے پاکستان میں ماشاء اللہ لگے جمہوری عمل جو ہے وہ متاثر ہوا، لیکن جو عوام سے وعدہ کر کے، کوئی فوجی ڈکٹیٹر عوام سے وعدہ یا ووٹ کر کے نہیں آتا، وہ تو ایک طاقت کے زور پہ آ جاتا ہے. جو سیاستدان جنہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا، لوگوں سے ووٹ لیا، اور جیسے کہہ رہے تھے کہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ایک امانت ہوتا ہے قوم کی یا خدا کی یہ اقتدار، تو ان سے تو زیادہ باس پرس ہونی چاہیے. یا قائد اعظم کبھی واپس آئیں اور سوال کریں تو ان سے تو زیادہ باس پرس ہوگی ان سیاستدانوں سے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو 10-20-50 سال اہم تو نہیں ہوتے، مگر جیسی قوم مجتمع تھی جس کے لیے وہ تیار تھی، ہر مشکل وقت میں پاکستان کے غریب عوام نے سیاستدانوں پر اعتبار کیا. کبھی کسی غریب آدمی کو، کسی مزدور کو، کسی کسان کو، کسی استاد کو یہ کہتا نہیں سنیں گے کہ پاکستان نے ہمیں مایوس کیا. جب بھی گفتگو کرتے ہیں مسلمات اور محرمات پاکستان کے خلاف، وہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جو صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار ہیں. ظاہر ہے کہ اب جتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے وہ ایک دن میں درست نہیں ہو سکتا، اور جتنی تیزی سے بگاڑ کی صورت پیدا ہوئی ہے، زوال کی صورت پیدا ہوئی ہے، دیکھیے بننے میں کچھ وقت لگتا ہے، بگڑنے میں کوئی وقت نہیں لگتا. ایک کے بعد ایک انحطاط کی صورت، اخلاقی انحطاط کی صورت آپ کو ہر سطح پر نظر آئے گی. آپ اپنے اداروں پہ نظر ڈالیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس کی مجال تھی کہ وہ مثلاً اہل سیاست پر حکمرانی کرے، کس کی مجال تھی کہ وہ قائد کے خلاف کوئی بات کرے. اب میں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا آزادانہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کے تصور کے خلاف، قائدین پاکستان کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ مجھے اس کو دیکھ کے جی بالکل صحیح کہا آپ نے افتخار صاحب، افسوس نہیں شرم آتی ہے. جی میں واپس آتا ہوں. سردار تنویر الہی صاحب یہ جو بات کی کہ سیاستدانوں پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، انہیں ووٹ دیتے ہیں اور قائد اعظم کے اصولوں کو سامنے رکھیں، تو سیاستدان کے لیے تو یہ نہ صرف ایک قوم کی امانت ہوتی ہے یہ اقتدار، بلکہ بابا قوم کی بھی امانت ہوتی ہے کہ آپ اسی چیز کو جو ہے وہ انہیریٹ کر رہے ہیں، ورثے میں لے رہے ہیں. تو پھر جب سیاستدان دھوکہ دیتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں نہ صرف وہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ آپ نے بابا قوم کو بھی دھوکہ دیا. اس میں دیکھیں یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں، اگر پاکستان بننے سے لے کے اب تک کی جو سچویشن ہے، ہم بہت دفعہ جب نیشنلی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ٹریک پہ ہوتے اگر یہاں پہ مارشل لا نہ لگتے، اور اگر فوج انٹروین نہ کرتی تو شاید صورتحال ڈیفرنٹ تھی. اس کو دیکھا اس طرح جا سکتا ہے کہ 1947 سے لے کے 1956 تک آپ ملک کو آئین ہی نہیں دے سکے، اور یہاں پہ آپ پرائم منسٹر کو ایسے چینج کر رہے تھے کہ جس کی دنیا میں ایک جگہ ایسائی تھی اور لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنا لیا تھا کہ پرائم منسٹر یہاں پہ کوئی 2 مہینے کے لیے آتا ہے، کوئی 1 ماہ کے لیے آتا ہے. ایسے ہی جب 1956 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو اس کے اندر بھی بڑے سکم تھے، چونکہ ایسٹ پاکستان تھا، ویسٹ پاکستان تھا، قومی زبان کا ایشو تھا، تو آپ نے اس کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا جس طرح ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ہونا چاہیے تھا. پھر 1958 میں جب مارشل لا لگتا ہے تو یہ جو مارشل لا ہے 10-11 سال کا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انڈسٹریلائزیشن اگر ہوئی ہے تو اس مارشل لا کے دور میں ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈیم اگر بنے ہیں، آپ کا منگلہ بنا ہے، آپ کا تربیلا بنا ہے، تو وہ اس دور میں بنے. اچھا، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے ڈیبیٹ کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم بھی اسی دور میں ہوئی. خیر وہ لیکن علیحدہ بات ہے، آپ جاری رکھیں. 22 خاندانوں کی ڈیبیٹ سامنے آئی ساری چیز. اس کو اگر آپ آگے جا کے دیکھیں، اور جب دوبارہ 1969 کا جو ٹیک اوور تھا اور پھر جب 71 میں دوبارہ بھٹو صاحب اختیار میں آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پہلے 2-3 سال تو وہ خود بھی سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. پھر اگر ہم ڈیموکریسی کو لے کے چلیں تو 77 کا جو بھٹو صاحب کا الیکشن تھا، لاڑکانوں سے جو ان کے اپوننٹ کینڈیڈیٹ تھا وہ اغوا کر دیا گیا. اگر ہم جمہوریت کو لے کے چلتے ہیں تو سسٹم آج کے دور میں بھی کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ 88 میں جنرل محمود ضیاء الحق کے جہاز کے کریش کے بعد 99 تک تو فوج نہیں آئی. آپ کو ڈیموکریسی کو تھا کہ آپ ڈیموکریسی لے کے چلیں اور اب ملک کے اندر جمہوری روایات کو فروغ دیں. انٹرسٹنگ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اس وقت بھی سیاسی منظر نامے کے اوپر جتنے میجر کیسز چل رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ PMLN کے ہیں،
ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 99% یہ وہ کیسز ہیں کہ جو پرانے دور میں ایک پارٹی نے دوسرے کے خلاف دائر کیے اور دوسرے نے دوسرے کے خلاف کیے، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں کیے. اور انٹرسٹنگ پہلو اگر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 2008 سے لے کے اب 2020 تک بھی جمہوریت کو ہی چانس ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی گورنمنٹ، اور 2013 سے لے کے 2018 تک پی ایم ایل این کے پاس تھی گورنمنٹ. تو ایز فار ایز جو سیاسی لوگوں کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے اور ان کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس عوامی مینڈیٹ کے اندر خیانت کریں. اور جو بابا قوم کے اصول تھے اور رہنما تھے اور جن سے انحراف کر کے آپ اپنے ملک کے ٹارگٹ اور جو آپ کی منزل ہونی چاہیے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھرڈ ورلڈ نیشنز کے اندر اگر آپ اوورآل دیکھیں، دوسرے جو تھرڈ ورلڈ نیشن ہے وہ شاید اس طرح کسی نظریے کی بنیاد پہ، کسی اصول کی بنیاد پہ نہ بھی وجود میں آئے ہوں، لیکن ان ملکوں کے اندر بھی یہ ایشوز ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ایشوز ہیں. اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ووٹر کا شعور کا بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ کا ووٹر اس لیول پہ نہیں آئے گا، وہ کوسچن نہیں کرے گا، تو یہ ارتقائی پروسیس کی جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ پروسیس ہے جن ملکوں کو ہم بہت آئیڈیلائز کر رہے ہیں یا جن کی کنڈیشن بہت بہتر ہے، ان کا ایک ارتقائی پروسیس ہے، وہ بھی بہت سارے ایسے مسائل سے گزرے ہیں. میں ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد اس کو گفتگو سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضروں کے ساتھ رہیے گا. بیرون ملک سے بھیجی ہوئی رقم بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں موقع انعامات جیتنے کا. 1300 سی سی کار، گولڈ بار، موٹر بائکس، موبائل فونز اور بہت کچھ. بیرون ملک سے بھیجی ہوئی رقم بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں موقع انعامات جیتنے کا. 1300 سی سی کار، گولڈ بار، موٹر بائکس، موبائل فونز اور بہت کچھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں قائد اعظم کے یوم پیدائش کے حوالے سے. سردار تنویر الیاس صاحب، افتخار عارف صاحب، رسول بخش رئیس صاحب اور پروفیسر فتح محمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، آپ سے سوال ہے کہ جو قائد اعظم سے جذباتی وابستگی آپ لوگوں کی نسل میں تھی یا ہے، وہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں یا خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے جن کے پاس یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہر وقت موجود ہیں، ان میں نہیں ہیں. سو کیا کسی حد تک ان سے شکوہ جائز ہے ہمارا کہ جو نئی نسل ہے شاید ان کے بزرگوں نے قائد اعظم کے بارے میں ان کو ٹھیک طور پر آگاہ نہیں کیا، یا وہ جو لگاؤ ہونا چاہیے تھا، ان کے اصولوں کو سمجھنا سیکھنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پایا؟ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے نئی نسل سے تو شکوہ بے جا ہے. اصل شکوہ ان سیاسی قیادتوں سے ہے کہ جنہوں نے ہمارے نظام تعلیم کو این جی اوز کے ہاتھ گروی رکھ دیا. اب اسلام آباد ہی دیکھیے تو اس میں کتنی ہی یونیورسٹیاں ہیں، جس سڑک سے گزرے یونیورسٹی کا بورڈ لگا ہوا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہسٹری کہاں پڑھائی جاتی ہے، پولیٹیکل سائنس کہاں پڑھائی جاتی ہے، فلاسفی کہاں پڑھائی جاتی ہے، لٹریچر کہاں پڑھایا جاتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں کہ جو انسان کو انسان بناتی ہیں، اسی لیے اس گروپ آف سائنسز کو ہیومینٹیز کہتے ہیں، یعنی انسانی علوم کو اور انسانی جو شعور ہے اس کی تربیت کا جو ہے ذریعہ، وہ تو کوئی ہو نہیں. اور صرف کاریگر بنانے کے لیے، ہنر مند بنانے کے لیے ہم
इंस्टीट्यूट्स को यूनिवर्सिटी का नाम देते रहे और तादाद गिनते रहे कि इतनी यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, और ये न देखें कि उनमें पढ़ाने वाले कौन हैं और पढ़ाया क्या जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में नौजवान नस्ल को इल्ज़ाम देना गलत है। ये मेरी नस्ल के लोगों की गलती है, और ये गलती सरजद नहीं हुई, मफाद परस्ती के तहत ये गलतियां की गई हैं। और अच्छा, अब ये चलें, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। प्रोफेसर साहब, ये जरा फरमाइएगा कि अब ये गलती अगर ठीक करना चाहें तो क्या करना चाहिए? इसका तरीका एक ही है कि भाई इंसानी उलूम पढ़ाएं, ठीक, प्राइमरी से लेके पीएचडी के लेवल तक, ताकि इंसान बने लोग। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, पहले इंसान बने। बिल्कुल ठीक। तो इंसानी उलूम को फिर से लाजमी करार देना होगा। बिल्कुल ठीक, के बगैर इंसान नहीं बात। वेरी राइट। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। एक तो यही जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, इसको कुछ आप आगे बढ़ाना चाहें। दूसरा ये कि ये हम इस वक्त पीटीवी सेंटर में बैठे हैं, यहाँ से बिल्कुल थोड़ी दूर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पर कायद आज़म पेपर्स भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मवाद कायद आज़म के ऊपर या पाकिस्तान की जो पुरानी फाइलें हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ की। लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कोई तालिब इल्म वहाँ पर नज़र आया हो। जाते होंगे रिसर्च के लिए, लेकिन जो एक रेगुलर प्रैक्टिस हो सकती थी ये शायद उन्हें बताया ही नहीं गया, या अक्सरियत को इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा भी पाया जाता है। सो शिकवा पुरानी नस्ल के साथ साथ नई नस्ल से आपके ख्याल में नहीं बनता कायद आज़म के बारे में? नहीं, मैं समझता हूँ कि पहले तो जो प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक साहब ने बात की है बहुत वजनी बात है कि समाजी उलूम के बगैर आप कैसे आप समझ सकते हैं अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को, अपने लोगों को, अपने मुआशरे को आप नहीं समझ सकते। और जहाँ पे कि साइंस ने तरक्की की है, यहाँ पे एक अजीब मुगालता है कि जी आप अदब को छोड़ें, ज़बान को छोड़ें, तारीख को छोड़ें, सियासत मुआशरत को छोड़ें, साइंस को तरक्की दें। जहाँ साइंस ने तरक्की की है उसकी बुनियाद जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं बशरी उलूम जी, या समाजी उलूम या इंसानी मगरबी तहजीब के खजाने हैं या विरसा है, वो मगरब में बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाता है। यहाँ हम क्या पढ़ा रहे हैं कि आप बस ऊपर पढ़ा रहे, साइंस पढ़ा दें, जो एफएससी का आप कोर्स देख लें या बीएससी का कोर्स देख लें, उसमें जो समाजी उलूम है जिसको मगरब की यूनिवर्सिटियों में कहते हैं कि लिबरल आर्ट्स की बेस होनी चाहिए। जब समाजी उलूम की और अदबियात की, डॉक्टर साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बुनियाद बन जाते हैं उनको पढ़ने की जरूरत। दूसरी बात जो आपने अब की है कि आर्काइव्स के बारे से कायद आज़म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। मैं कई दफा वहां पे गया हूँ, आप जरा जाके देखें कि आपको वहां पे क्या मिलता है। कि जिस तरह से हमारे इदारे तबाह हुए हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब बात कर रहे थे कि इदारे तबाह हो गए हैं, कि कैसे कैसे लोग वहां इदारों के ऊपर बैठे हुए हैं जिनको अपने काम की समझ ही नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो जामियात हैं, खुसूसी तौर पे जो सरकारी जामियात हैं, उनमें आर्काइव्स, उनमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उनमें लाइब्रेरीज का क़याम और उसमें बहस व मुबाहिसे, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि दहाइयों से देख रहा हूँ, मेरी अब मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 50 साल होने वाले हैं, राइट। लेकिन मैंने कायद आज़म के दिन की मुनासबत से किसी यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार मुनक़िद होते हुए नहीं देखा। छुट्टी कर दी जाती है, छुट्टी है, यकीनन एक अफसोसनाक बात है। मैं डॉक्टर साहब मैं वापस आता हूँ, जरा वक्त थोड़ा बचा लूँ। इफ्तिखार आरिफ साहब, ये दो सवाल हैं। एक तो यही जो बात की समाजी उलूम, कायद आज़म के जो अफकार हैं उसकी रोशनी में ज़रा थोड़ा सा हमें ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ऐसे उलूम में एक
بڑی حد تک آزادی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو کیا ہمارے جو پالیسی ساز تھے لوگ ماضی میں، انہوں نے آزادی یا جو ذہن کی آزادی ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش کی، جس سے کریٹیوٹی بھی اس طریقے سے نہیں آ سکی، اور پھر ہم شکوہ نئی نسل پہ ڈالتے ہیں؟ اور آج کیونکہ کرسمس بھی ہے، اس مناسبت سے بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ قائد اعظم نان مسلم پاکستانیز جو ہمارے یہاں پہ بستے ہیں اس وقت میں تھے، ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ پہلی بات تو میں آپ سے گزارش کروں، آپ نے نیشنل آرکائیوز کی بات کی. جی سر. یہاں قائد اعظم پیپر سیل قائم کیا گیا تھا. ڈاکٹر زوار حسین زیدی ایک مشہور اسکالر تھے جو اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز سے اپنی ملازمت ترک کر کے یہاں آئے تھے، اور انہوں نے قائد اعظم پر جتنے ان کے پیپرز تھے ان کو جمع کیا تھا، جو انڈیا آفس میں اور برٹش لائبریری میں اور دنیا بھر میں پاکستان کی تحریک سے متعلق کلیکشن سے وہ جمع کیے تھے. اگر اب آپ سے میں پوچھوں کہ ان کے انتقال کے بعد کون آدمی وہاں کام کر رہا ہے، کون لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ نہیں بتا سکیں گے میڈیا میں رہنے کے باوجود. میں ایک طالب علم کے طور پر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات نہیں معلوم، اور پاکستان کے نوجوانوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ قائد اعظم پیپر سیل میں کتنا کام کیا گیا ہے اور کتنے والیومز میں قائد اعظم پر وہاں مواد موجود ہے. دوسری بات میں ایک بالکل بنیادی نوعیت کی ہے. اس ملک میں بڑے شہروں کے لیے ایک طبقاتی نظام ہے. ہم کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، ہم شمالی علاقہ جات کے نوجوانوں کو نہیں جانتے، ہم سندھ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کو نہیں جانتے، ہم بلوچستان میں دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کو نہیں جانتے. یکساں نظام تعلیم کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمارے ذہن میں ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یکساں نصاب اور یکساں نظام تعلیم میں کیا فرق ہوتا ہے. میں بہت یہ فضل ملک صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر رئیس بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بہت سے سلیکشن بورڈز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے جب وہاں سے امتحانوں میں آتے ہیں تو وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. ایک صرف انگریزی بولنے والا لڑکا نوجوان آتا ہے اور وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے سول سروس میں بھی، وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے پاکستان چیئرز میں بھی، اور کتنی ہی اسکالرشپ کا حامل کوئی بچہ جو ہمارے گاؤں سے، ہمارے دیہات سے اور ہمارے دور دراز علاقوں سے آتا ہے وہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ وہ انگریزی نہیں بول پاتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل انگریزی تعلیم کو لازم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جدید علوم کو حاصل کیے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور جدید علوم اگر یورپ میں اور امریکہ میں پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی زبان کو جاننا لازم ہے. مگر جو عام تعلیم ہے، جیسے اخلاقیات کی تعلیم ہے، جیسے فلسفے کی تعلیم ہے، جیسے تاریخ کی تعلیم ہے، بلکہ میں تو آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ تہذیبوں کی تاریخ بھی ہمیں نہیں پڑھائی جاتی. ٹھیک، افتخار صاحب ذرا معذرت، آپ یہ گفتگو تو بہت دلچسپ ہے اور بڑی سیکھنے والی بھی ہے، لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے اور مجھے بچانا بھی ہے، جو دوسرا سوال تو اس کی طرف اگر آپ آ جائیں، غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے قائد اعظم کیا خیالات رکھتے تھے، اور کیا آج ہم ان کو باقاعدہ جو ان کے جائز برابر کے حقوق ہیں، بالکل برابر کے شہری ہیں، وہ دے رہے ہیں یا نہیں؟ سے زیادہ جو فساد پھیلایا گیا وہ مذہبی جماعتوں نے پھیلایا گیا. پاکستان جب بن رہا تھا تو قائد اعظم خود کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، راجہ صاحب محمود آباد کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، سر ظفر اللہ خان کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، بہادر یار جنگ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، جوگندر ناتھ منڈل کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے. کسی نے نہیں پوچھا، اور قائد اعظم نے ان کو اپنی کابینہ میں بھی بعض لوگوں کو شامل کیا اور اپنے قریب آنے دیا. ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ علماء کو ناپسند کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی سے ان کے تعلقات کی نوعیت کو اور شبیر احمد عثمانی سے ان کے تعلقات کی نوعیت سے کون واقف نہیں ہے، مگر جس کو آپ تھیوکریسی کہتے ہیں اس کو انہوں نے کبھی قریب بھی نہیں آنے دیا. وہی پاکستان آج سب سے زیادہ جس کو خطرہ ہے وہ انتہا پسندی سے اور دہشت گردی سے ہے، اور جہاں جہاں فساد ہے وہاں وہاں کوئی نہ کوئی نام نہاد عالم دین ضرور ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سردار صاحب فائنلی جی پیغام کیا ہوگا آپ کے آج کے دن کی مناسبت سے؟ اور وزیر اعظم نے بارہا یہ اعلان کیا، وعدہ کیا کہ ریاست مدینہ کی طرف یہ سفر جاری ہے. ایک بڑا مشکل ایک یہ مرحلہ تو ہے، تو تھوڑا سا ذرا واضح کر دیجئے گا کہ یہ مراحل ہم کیسے طے کریں گے جبکہ اب حکومت میں آئے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں آپ کو.
دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو جو میں تھوڑا سا مختصر ٹائم کے اندر یہ جو نصاب تعلیم کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ ضرور یہ شیئر کروں کہ نصاب تعلیم ہمارے ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک جیسا نصاب ترتیب دیں گے. آپ معاشرے میں کوئی ایسی صورتحال نہیں پیدا کریں کہ ایک فیملی فخریہ طور پہ یہ کہہ سکے کہ جی ہمارا بچہ ایچیسن میں پڑھتا ہے. اگر ان کے پاس یہ اپارچونیٹی ہے اور جو ایچیسن کا نصاب ہے اور دوسرے نصاب اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس وقت قائد اعظم کے حوالے سے یا علامہ اقبال کے افکار کے حوالے سے یا آپ یہ کہیں کہ ان اسکولوں کے اندر مرزا اسد اللہ غالب پڑھایا جاتا ہے چونکہ مرزا اسد اللہ غالب کی شاعری کا ایک خاص ٹائم ہے, خاص ایرا ہے جس سے لوگوں کی آگاہی ہونی ضروری ہے. پیغام کے حوالے سے دیکھیے مدینہ کی جو ریاست کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ ہے وہ بڑی کلیئر اور واضح ہے. جب ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں اور جو ابھی آپ ہمارے دوسرے ساتھیوں سے سوال کر رہے تھے دیکھیے ریاست مدینہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ نان مسلمز بھی تھے, مدینہ والے بھی تھے, مکے والے بھی تھے, تو جو سب کے لیے ایک ایکول اپارچونیٹیز کی ہم بات کرتے ہیں ایسے شہری ہونے کے ناطے اور جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کے لیے ایک جیسا ایک سانجھا ماحول پیدا کرتی ہے اور اس میں کوئی لوٹ مار نہیں ہو سکتی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. آپ یہ دیکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار سے چوری کا واقعہ سرزد ہوتا ہے اور اس کے لیے سفارشیں آئی تو وہ آپ نے وہ سفارش بڑی سختی کے ساتھ رد کر دی اور آپ نے یہ کہا کہ تم سے پہلی قوم اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو وہ بچ جاتا تھا اور جو چھوٹا آدمی جب ظلم کرتا تھا یا زیادتی کرتا تھا تو وہ شکنجے میں آ جاتا تھا. ہمیں اپنے معاشرے سے یہ چیز ختم کرنی ہے. ایکول جسٹس فار آل. بالکل ٹھیک. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب مختصراً آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا خیال ہے کہ پیغام تو نہیں لیکن ایک تمنا ہے کہ کاش ہماری قیادت یہ سوچے کہ غلط راستے پہ آپ چل رہے ہیں اسے چھوڑ کے سیدھا راستہ صراط مستقیم قائد اعظم اور تحریک پاکستان کا راستہ اختیار کریں اور پھر دیکھیں گے کہ جب یہ راستہ ہم اختیار کریں گے تو پاکستان کی ساری قوم برق رفتاری کے ساتھ پاکستان کی تعمیر میں سرگرم عمل ہو جائے. ٹھیک, بالکل صحیح. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, سیم ٹو یو سر. جی میں اس بتاؤں کہ تحریک پاکستان کا جو فلسفہ ہے وہ اتحاد ہے, تنظیم ہے اور نظم و ضبط ہے. یہ تین چیزیں اگر ان کو آپ قانون کی حکمرانی, معاشی انصاف, عوام کی برابری, یکساں سلوک, ان چیزوں پر آپ نافذ کریں تو ظاہر ہے کہ پاکستان بدل سکتا ہے. اور بدلنے کا طریقہ صرف وہی ہے کہ جو قائد اعظم علامہ اقبال اور ہمارے جدت پسند فلاسفروں اور ہمارے جو قائدین تھے ان کا فلسفہ, اس کے مطابق ہم چلیں گے تو پاکستان کو ہم آگے لے جائیں. بالکل ٹھیک. افتخار عارف صاحب, اینی فائنل ورڈ سر؟ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سر سید اور اقبال اور قائد اعظم یہ تین لوگ نہیں ہیں, یہ ایک ہی تحریک کے مختلف نام ہیں اور اگر ہم ان کے کہے پر عمل کریں اور دیانتداری اور ایمانداری سے, اب تو ابھی ڈاکٹر رئیس نے بتایا ہم تو قائد کے جو فرمان ہیں کہ اتحاد اور یقین اور تنظیم, ہم تو اس کو بھی بدلنے پر آمادہ ہیں اور ان میں بھی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں, تو کم از کم ہم قائد سے تو بے ایمانی کرنے سے گریز کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. قائد سے بے ایمانی کرنے سے گریز کریں اور یقیناً کرنی بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی ماضی میں ہم سے غلطیاں ہو گئیں تو اس کا مداوع کرنا بھی ہمارا ہی فرض ہے. اور جیسے میرے معزز مہمانوں نے بات کی کہ اصل کام پاکستان کے حکمرانوں کا ہے, ان حکمرانوں کا جو لوگوں سے ووٹ لے کر اقتدار میں آتے ہیں اور اس کے جو ان سے وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے. تو بات یہ کہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, پروفیسر فتح محمد ملک صاحب, افتخار عارف صاحب, سردار تنویر الیاس صاحب, تھینک یو سو مچ, ہمیں آپ نے جوائن کیا. قائد اعظم کے یوم پیدائش پہ ہم یہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے جو میرے مہمانوں نے بات کی کہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ صراط مستقیم, اور قائد اعظم کا جو راستہ تھا اس کو اگر ہم اپنائیں گے, راستہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. چیلنجز, مشکلات بہت ساری ہیں لیکن اگر عزم ہو تو یہ راستہ بھی آرام سے کٹ سکتا ہے, منزل مل سکتی ہے. اور ایک دفعہ کوئی سچے دل سے, سچی نیت سے
اور محنت کے ساتھ اس پر چلنے کا اعادہ کر لے. سو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران اس وقت عوام کی طاقت سے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ اپنے ان وعدوں کو پورا کریں گے اور قائد اعظم کے ان افکار پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو مشکلات سے نکال پائیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.